ویلکم بیک. آج چیف جسٹس نے حکومت کو 13 اکتوبر تک کی ایک اور مہلت دے دی اور ٹرائیکا کی میٹنگ کے بعد کچھ تجزیہ نگاروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ایک اور ڈیل ہو گئی ہے. خرم دستگیر صاحب، کوئی ایسی ڈیل کی آپ کو اطلاعات ہیں؟ جی ہمیں تو اطلاعات نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈیل ہوئی بھی ان تینوں صاحبان کے درمیان ہوئی ہے، بحران ہے پاکستان کا، وہ اس ڈیل کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر جو ہے اس کا دار و مدار نہیں ہے. بحران کہیں اور سے آ رہا ہے. بحران آ رہا ہے حکومت کی ٹوٹل لیک آف گورننس اور بیڈ ایڈمنسٹریشن. نہیں، ایک بحران جو بنا ہوا تھا کہ صدر زرداری کے خلاف سوئس کیسز ری اوپن ہونے چاہیے اور حکومت وہ لیٹر لکھے، ایک بحران اس سے بھی کریٹ ہوا تھا. تو دیٹ از ناٹ گوئنگ اوے. وہ تو کہیں نہیں جا رہا. وہ وہیں کھڑا ہے معاملہ کہ کیا حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرے گی یا نہیں کرے گی. دس از دا کوسچن. اور جو وہ چاہے 13 اکتوبر ہو، وہ 13 نومبر ہو جائے، وہ 13 جنوری ہو جائے، وہ سوال وہیں رہے گا. کیونکہ اس حکومت کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم ہے، ہم انہیں بار بار تنبیہ کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی کر کے یہ حکومت نہیں چل سکتی. وزیر اعظم گیلانی کے پاس جو چوائس کل تھی وہ آج بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یا تو کرپشن زدہ این آر او زدہ لوگوں کو بچا لیں یا اپنی حکومت کو بچا لیں. یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اس ایک سچویشن آئی تھی، اگین دس کیم ٹو اے ہیڈ. ابھی آپ کہیں گے کہ جی خطرہ ٹل گیا. خطرہ نہیں ٹلا، کیونکہ جہاں سے خطرہ اٹھ رہا ہے وہ اسی جگہ پر موجود ہے. سپریم کورٹ اپنے جو معاملات ہیں اور این آر او کی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے میں سیریس ہے. اور یہ آپ ہزار حکومتی عمائدین کہیں کہ تصادم نہیں ہے، تصادم تو ہے، اس لیے کہ کیجولٹیز کی لسٹ بڑی لمبی ہے. اٹارنی جنرل ایک لاء سیکرٹری، ایک چیئرمین نیب، ایکٹنگ چیئرمین، 2 پروسیکیوٹر جنرلز جو ہیں. اس جو حکومت کا ایڑیاں گھسیٹنا ہے این آر او ججمنٹ کے اوپر، یہ باڈیز پڑی ہوئی ہیں آپ کے سامنے. تو تصادم تو ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ کیا حکومت از دس اے گورنمنٹ آف لاز اور از اٹ اے گورنمنٹ آف مین. اگر یہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہے تو حکومت کو یہ بات ماننی پڑے گی، اور سونر اور لیٹر آصف زرداری کے جو سوئس کیس ہیں وہ ان کو کھولنے پڑیں گے. بعد میں جا کے یہ امیونٹی کلیم کرتے رہیں، 248 کے اوپر بحث کرتے رہیں. اور جو بات ہے کہ یہ جو تینوں صاحبان آج ملے ہیں، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف، آرٹیکل 248 کی انٹرپریٹیشن ان تینوں میں سے کسی نے نہیں کرنی. اس کی انٹرپریٹیشن اطہر اللہ صاحب، آپ ایک ماہر قانون دان بھی ہیں. خرم دستگیر صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ حکومت جو ہے حکم عدولی کر رہی ہے سپریم کورٹ کی. کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں بڑے احترام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ڈیل کا لفظ استعمال، یہ بہت غیر مناسب تھا. یا تو آپ بتائیں کیا آپ کے ذہن میں تھا، کوئی خواہش تھی کہ آج کے دن کچھ ہو جائے؟ یہ تو بہت سے اینکر پرسنز کی خواہش تھی، جیسے آپ نے پارلیمنٹیرینز کو بھی سنا، عوام کو بھی سنا، جسٹس طارق محمود نے بھی کہا. میں عرض کروں کہ آپ نے عوام کے سارے اوپینینز لیے، اور عوام ساری جو ہے جتنے اوپینینز آپ نے لیے وہ اس اوپینین سے بالکل مختلف ہے جو ہم اس وقت ادھر ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں، عدالت نے پہلی دفعہ، حکومت نے پہلی دفعہ کوئی موقف عدالت کے سامنے رکھا ہے، اور عدالت میں یہ روٹین کی کارروائی ہے، اور عدالتیں نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہیں نہ کسی کے خلاف ہوتی ہیں. اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ عدالت کے پاس آرٹیکل 248 جائے گا اور عدالت کسی کے خواہش کے مطابق تشریح کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ڈیل ہے. میں بڑے احترام کے ساتھ، اگر اس عدالت نے 3 نومبر کو ڈیل نہیں کی، 9 مارچ کو ڈیل نہیں کی، تو خدا را اتنا کم از کم اس کو. منالہ صاحب، آپ نے یہ کیسے اخذ کیا کہ ہم نے کہا کہ عدالت نے ڈیل کر لی؟ ایک تو ٹرائیکا کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. ٹرائیکا کی میٹنگ اگر آج ہوئی ہے، پہلی بات یہ کہ کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کی. رپورٹر کے ذرائع کے مطابق آرٹیکل 248 بھی اس میں ڈسکس ہوا ہے. نہیں، اس کو جو ہے عدالت کے ساتھ ملانا اور آج دن کے ساتھ ملانا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت غیر مناسب ہے. اور یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں اس لیے آتا ہے کہ عدالت کے اوپر اس طرح کا وہ میں چونکہ دیکھیں، عدالت کی ایک کارروائی ہے اور عدالت نے انصاف دینا ہے اور ہر ایک کو انصاف دینا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت ہی، جس طرح جسٹس طارق صاحب نے کہا، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. میرے نزدیک
3 दिन میں کوئٹہ میں رہ کے آیا. میں نے تو کبھی اتنا ایمفسس جو ہے کسی پروگرام پہ بلوچستان پہ نہیں دیکھا. نہیں بلوچستان پہ بھی ہوتا ہے جب ایک ایشو آف دا ڈے اگر بن رہا ہو. آج پورا دن بہت سے اینکر پرسن نے اسپیشل ٹرانسمیشنز بھی کی آپ تھیں. سمجھتے ہیں کہ وہ ایشو نہیں ہے؟ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو وہ ہے. آپ اگر اگلے 15 دن یہ سارے 15 دن جب تک وہ ہیئرنگ نہیں آتی اگر وہ 15 دن آپ بلوچستان کو دے دیں ہو سکتا ہے بلوچستان کے حالات. من اللہ صاحب بلوچستان پہ بھی بات آئے گی جب یہ بات آ رہی ہے اور اس طرح کے کیسز ہوں جو لگے ہوں کاز لسٹ میں, جس سے یہ بھی خطرہ ہو کہ شاید وزیر اعظم چلے جائیں گے اور میڈیا اس پہ ساری ڈیبیٹ کر رہا ہو. نہیں, مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اداروں کا تصادم نہ ہو. ہم باتیں اس طرح کریں کہ تصادم نہ ہو. وہ جو تصادم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم اس چیز سے روکیں کیونکہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن ہم اپنی یہ ذمہ داری نبھا نہیں رہے. میں صرف ایک چیز کہوں گا, عدالت کے پاس ایک کیس ہے, عدالت اس کیس کو اپنے جس طرح میں نے کہا غیر جانبداری سے اس پہ فیصلہ کرے گی. نہ عدالت کسی کے ساتھ ہوتی ہے نہ کسی کے خلاف ہوتی ہے, اور ایک غیر جانبدار عدالت جو ہے وہ کسی کے خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرتی ہے, قانون اور آئین کے مطابق. بالکل, عدالت قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور ان فیصلوں کی امپلیکیشنز بعض دفعہ سیاسی بھی ہوتی ہیں. اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ ذمہ داری کا رول میڈیا کس طرح سے ادا کر سکتا ہے ایک وقفے کے بعد.